کدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایک عامل کی سرگزشت۔ اس کے مصنف ہیں ہیری پرائس، لندن یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے سیکریٹری اور نیو یارک کی نفسیاتی مجلس کے ریسرچ افسر کی سرگزشت۔ ایک قدیم شروب شاعر خاندان کے فرد کی حیثیت سے میری تمام چھٹیاں اور اسکول کی تعطیلات ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا کرتی تھی۔ اس گاؤں کو میں پارٹن میگھنا کہہ کر پکاروں گا۔ اس گاؤں میں ایک قدیم مکان مینر ہاؤس تھا جو سن 1600 میں تعمیر ہوا ہوگا۔ اسے ایک پادری اور اس کی بیوی نے خرید لیا۔ اس مکان کے متعلق عام طور پر مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً ہر وہ مکان جو بہت قدیم ہو، خصوصاً جس میں کوئی المناک واقعہ پیش آ چکا ہو، آسیب اور بھوت پریت سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ پادری صاحب کو اس مکان میں منتقل ہوئے تھوڑی مدت گزری ہوگی کہ اس کے بیرونی اصطبلوں اور کمروں میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے کی اطلاعات موصول ہونے لگیں۔ اگرچہ اصطبل کے دروازے سوتے وقت بڑی احتیاط اور حفاظت سے بند کیے جاتے، لیکن صبح کو کھلے پائے جاتے۔ اصطبل کے جانور جنہیں رات کو باندھا جاتا تھا، صبح کو آزادانہ گھومتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ ڈیری فارم میں دودھ کے برتن الٹا دیے جاتے تھے اور دیگر سامان بکھرا ہوا ملتا تھا۔ لکڑی کے ڈھیر صبح کو ادھر ادھر بکھرے ملتے تھے، حالانکہ انبار خانے کا دروازہ مقفل رکھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ واقعات اس قدر تکلیف دہ اور عام ہو گئے کہ رات کو پہرہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ کئی شاموں تک جاری رہا۔ ایک نوکر لکڑیوں کے گٹھے کے پیچھے چھپا رہتا، لیکن اس صورت میں انبار خانے میں کوئی واقعہ پیش نہ آتا۔ جن راتوں میں اندر سے پہرہ دیا جاتا تھا، باہر سے کوٹھڑی کی ٹین والی چھت پر کنکر پھینکے جاتے، جن کی دھات سے ٹکرانے کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد اندر اور باہر بیک وقت پہرے کا اہتمام کیا گیا، لیکن کسی چیز کو نہ دیکھا جا سکا، اگرچہ پہلے کی طرح کنکروں کی آواز سنی گئی۔ ان پریشان کن واقعات کا سلسلہ اس گھر میں بڑی شد و مت کے ساتھ ہفتوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ان واقعات میں مقامی دلچسپی بھی کچھ کمزور پڑ گئی۔ اس کے ساتھ پھر اچانک یہ سب سلسلہ بند ہو گیا۔ اس غیر مرئی وجود نے اپنی سرگرمیاں اس عمارت کے داخلی حصے میں منتقل کر دی تھیں جن کا میں اس وقت ذکر کرنے چلا ہوں۔ مذکورہ بالا عمارت مینر ہاؤس کی تعمیر آسائش کے نقطہ نظر سے ہوئی تھی، اگرچہ بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ ایک وسیع و عریض ہال سے ایک کشادہ زینہ چبوترے کی طرف جاتا تھا۔ زینے کی چوٹی والی سیڑھی پر ایک مضبوط اور بھاری شاہبلوت کی لکڑی کا دروازہ تھا تاکہ کتوں کو پوری عمارت میں آزادانہ گھومنے سے باز رکھا جا سکے۔ یہ زینہ ایک مختصر سی راہداری میں کھلتا تھا اور وہاں سے نسبتاً زیادہ اہم کمروں کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ اس نادیدہ وجود کے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف توجہ کرنے کا ثبوت پادری اور اس کے خاندان کو یوں ملا کہ راہداری اور اس کے ساتھ منسلک حصوں میں رات کو ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے کوئی بچہ وہاں ننگے پاؤں بھاگ رہا ہو۔ شروع میں انہوں نے تصور کیا کہ شاید یہ آوازیں کسی بڑے پرندے یا کھیت میں سے آنے والے کسی چھوٹے جانور کے چلنے پھرنے کی آواز ہوگی۔ ایک بار پھر پہرے اور چوکیداروں کا انتظام کیا گیا،
لیکن کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی اور سراغ رسانی بے نتیجہ رہی۔ تھوڑے دن گزرے ہوں گے کہ گھریلو خادماؤں نے شکایت کرنی شروع کی کہ باورچی خانے کے برتنوں کو کوئی چھیڑتا رہتا ہے، خصوصاً دن کے ان اوقات میں جب وہ باورچی خانے میں موجود نہ ہوتی۔ کچن کے شیلفوں سے چھوٹے بڑے برتن کسی معقول وجہ کے بغیر خود بخود زمین پر آ رہتے، خصوصاً جب کوئی خادمہ اس طرف نہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک اور پراسرار واقعہ اس تمام معاملے سے متعلق یہ تھا کہ رات کے وقت وہ نامعلوم وجود انگاروں اور آگ کو کریدنے کا بہت مشتاق تھا۔ اہل خانہ کو آگ لگ جانے کا اس قدر خوف لاحق رہتا کہ وہ رات کو سونے سے قبل سرد ہونے والے انگاروں پر پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ تمام دیہاتی بنگلوں کی طرح مینر ہاؤس کی اپنی تاریخ بھی اہل دیہات کا پسندیدہ موضوع بنی ہوئی تھی۔ داستان یوں بیان کی جاتی تھی کہ اس بنگلے کو ایک دولت مند مگر مجرد شخص نے تعمیر کرایا تھا۔ بعد میں کسی ناخوشگوار حادثے کی بنا پر اس شخص نے دنیا اور خلائق دنیا سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بھتیجی جو اس سے قبل اس کے ساتھ رہتی تھی، اس بوڑھے شخص اور گھر کے نوکر چاکروں کی نگرانی کرنے لگی۔ ایک شب وہ مجرد بوڑھا یکا یک دیوانہ ہو گیا اور اپنی بھتیجی کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک غیر معمولی طاقت کے ساتھ اس لڑکی کو اس کے بستر میں گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ اس سنگین واقعے کے فوراً بعد اس شخص نے اس عمارت کو چھوڑ دیا اور رات قریبی جنگل میں بسر کی۔ صبح ہوتی اس نے بنگلے کے پاس بہنے والے دریا میں خود کو گرا دیا اور ڈوب گیا۔ ممکن ہے اس داستان میں کچھ رنگ آمیزی کی گئی ہو، تاہم یہ حقیقت ہے کہ بہت عرصے قبل میری ہلز نامی ایک نوجوان خاتون اس عمارت کے اندر پراسرار اور مشتبہ حالات میں موت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی جن واقعات کا ذکر کیا ہے ان کی بنا پر پادری کی صحت متاثر ہو رہی تھی اور وہ شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ بالآخر اسے کچھ دنوں کے لیے اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنے پر آمادہ کر لیا گیا۔ یہ موسم خزاں کے اوائل کا زمانہ تھا۔ اسکول کی تعطیلات کے اختتام پر واپس جاتے ہوئے میں پارٹن میگنا کے قصبے میں اپنے چند دوستوں سے ملاقات کے لیے رک گیا۔ انہی دوستوں نے مجھے مینر ہاؤس میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات سے آگاہ کیا۔ دراصل یہ واقعات ہماری گفتگو کا اہم موضوع بنے رہے۔ اس دوران وہ پادری اور اس کے گھر والے اس مکان کو عارضی طور پر چھوڑ کر جا چکے تھے اور ان کے نوکروں میں سے ایک کی بیوی وہاں عمارت کی نگہداشت کے لیے مقیم تھی۔ کہتے ہیں کہ جس آخری واقعے نے پادری کے خاندان کو سکونت ترک کرنے پر مجبور کر دیا، وہ راتوں کو سنائی دینے والا بھاری بوٹوں کی دھپ دھپ کی آواز کا شور تھا۔ اس شور کی وجہ سے مکین سو نہ سکتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس معاملے کی چھان بین کرنی چاہیے۔ اس مہم میں شرکت کے لیے میرے ایک دوست نے میری دعوت قبول کر لی۔ ہمیں اس عمارت میں ایک رات قیام کرنے کی اجازت آسانی سے مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت قطعاً اس کا اندازہ نہ تھا کہ ہمیں کن کن واقعات اور حالات سے سابقہ پڑے گا۔ یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ ہمیں تحقیق کے سلسلے میں کن آلات اور اوزاروں کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا تمام تفتیشی ساز و سامان 1x4 پلیٹ لنکاسٹر کیمرے پر مشتمل تھا۔ تاہم مہم کے شروع والے روز ہم نے صبح ہی صبح قریبی شہر سے کچھ میگنیشیم پاؤڈر، ایک سوئچ والی گھنٹی، بجلی کے تار کا ایک لمبا ٹکڑا، 2 ڈائل بیٹریاں اور کچھ گندھک کا تیزاب خرید لیا۔
سپہر کو ہم نے بیٹریوں اور سوئچ کو جوڑ دیا اور فلیش پاؤڈر تیار کر لیا تاکہ ہم اس پراسرار وجود کا کسی طرح فوٹو لے سکیں۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ کہیں عین وقت پر میگنیشیم کام کرنے سے انکار نہ کر دے، میں نے 4-5 شکاری کارتوسوں سے سفید اور دھوئیں سے پاک سفوف نکالا اور میگنیشیم پاؤڈر کے ساتھ ملا دیا۔ اتفاق سے میرے پاس ایک لطیف کیمیائی مرکب موجود تھا جسے میں واپس سکول لے جا رہا تھا۔ باٹوں کے ساتھ میرے پاس ایک پلاٹینیم کا تار رائڈر تھا جسے میں نے برقی سرکٹ میں میگنیشیم فلیش پاؤڈر کو جلانے کے لیے استعمال کیا۔ اس ساز و سامان کے علاوہ چند موم بتیوں، ایک لالٹین، ایک چاک، ایک دھاگے کی اٹی، تیز پلیٹوں کے ایک باکس، خوراک کے ایک پارسل، کیمرہ اور متعلقہ آلات اور چند سگریٹوں کے ساتھ ہم نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور مینر ہاؤس کی سمت روانہ ہو گئے۔ ہم 9:30 بجے شام اس پراسرار عمارت کے باہر دستک دے رہے تھے۔ منزل پر پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے ہر ایک کمرے اور کوٹھڑی کی اچھی طرح تلاشی لی اور ہر کھڑکی کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ جن کمروں میں اس پراسرار وجود کا امکان تھا انہیں مقفل کر دیا اور چابیاں محفوظ کر لی۔ گھر سے باہر کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں پر تالا لگا دیا اور ان کے آگے رکاوٹ کے لیے کرسیاں اور دیگر چیزیں ڈال دی۔ ہم نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر کوئی چیز رات کے وقت ہماری نظروں سے بچ کر داخل نہ ہو سکے۔ جب ہم نے عمارت کے ہر گوشے کو کھنگال لیا تو اپنے تمام سامان اور آلات کے ہمراہ برآمدے والے کمرے میں مورچہ بند ہو گئے اور اس پراسرار شے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمارے کمرے کو روشن کرنے والی واحد چیز لالٹین تھی جسے ہم نے میز پر رکھ دیا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ نیند ہم پر غلبہ حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت بار بار ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت ہم اپنے گرم گرم بستروں میں آرام سے سو رہے ہوتے۔ اچانک میرے دوست کو بالائی منزل پر واقع کمرے میں کسی آواز کا احساس ہوا۔ یہ وہی روایتی کمرہ تھا جس کو بد نصیب میری ہلز سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ آواز میرے کانوں میں بھی پہنچی تھی لیکن میں نے اسے کسی آوارہ پھرنے والے خرگوش، چوہے یا ہوا کی آواز خیال کیا تھا۔ اس آواز کو غیر معمولی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ چند لمحے بعد اسی کمرے میں دھپ کی آواز آئی۔ اب ذہن میں کوئی شکوک باقی نہ رہے۔ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی کسی کرسی سے ٹکرایا ہو۔ یہ سوچ کر ہمارے اوزان خطا ہونے لگے کہ اس عمارت میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور وجود موجود ہے۔ تاہم اس خیال سے ہم نے خود میں حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم وہاں ایک تحقیقی اور تفتیشی مشن پر آئے ہوئے تھے۔ ابھی 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی ہوں گے کہ ہم نے اوپر کے کمرے میں ایک آواز سنی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم شخص لکڑیوں پر بوٹوں کے ساتھ چل رہا ہو۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز سے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ شخص اس کمرے سے چلا گیا ہو اور مختصر سی راہداری میں چل رہا ہو۔ اس کے بعد سیڑھیوں کی چوٹی پر قدموں کی آواز سنی گئی، کتے کے داخل ہونے والے راستے پر جسے ہم نے مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد سیڑھیوں سے قدموں کے اترنے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے 15 بار دھپ کی آواز سنی۔ سیڑھیاں بھی تعداد میں 15 تھیں۔ اس وقت ہمارے دل پوری رفتار سے دھک دھک کر رہے تھے۔ آخری زیریں سیڑھی پر پہنچنے کے بعد وہ پراسرار چیز ہال میں رک گئی۔ ہم حیران و پریشان منتظر تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اب ہمارے اور اس چیز کے مابین ایک دروازہ حائل تھا جو بہرحال بند تھا۔ نزدیکی کے احساس سے ہماری دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھیں۔
لیکن ہمیں زیادہ دیر شش و پنج میں نہ رہنا پڑا۔ حال میں 3 منٹ رکنے کے بعد وہ چیز واپس مڑی اور ایک بار پھر سیڑھیوں پر چڑھتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہر قدم کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں اس بات پر اطمینان ہوا کہ وہ چیز اب اوپر کی منزل پر تھی۔ ایک بار پھر کتے والے راستے پر اس نے توقف کیا، لیکن اس مقام پر رسائی کے وقت کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ ہم نے دروازے پر کان لگا رکھے تھے اور منتظر تھے۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں کتے والے راستے میں میری ہلز والے کمرے اور آس پاس کے مقام کا بذات خود جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ابھی اس ارادے پر عمل نہ کر پائے تھے کہ دوبارہ سیڑھیوں پر قدموں کے اترنے کی آواز آئی۔ 15 قدموں کی آواز۔ ہماری نبض تیز دوڑنے لگی۔ آواز قریب سے قریب آتی گئی۔ ایک بار حال کمرے میں توقف اور دوبارہ اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ اب تک مہم کا تصور ہمارے اندر جرأت بڑھا چکا تھا۔ ہم نے پراسرار وجود کو حتی الامکان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں نے حوصلہ کر کے کیمرہ اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ لالٹین تھامے میرا دوست میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس وقت تک وہ بھوت 5ویں سیڑھی پر پہنچ چکا تھا، لیکن جیسے ہی حال کی طرف والا دروازہ کھلا، اس کے اوپر کو چڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ ہمیں اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ بھوت بھی ہمارے ساتھ ملاقات سے اسی قدر خوفزدہ ہے جس قدر کے ہم ہیں۔ ہم نے سیڑھیوں اور مکان کے بالائی حصے کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ہم نے بڑی تلاش کی، لیکن کہیں کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی۔ کتے والا راستہ اب بھی بند تھا۔ آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ آخر وہ چیز کیسے اس راستے سے گزرتی ہوگی۔ کیا اس کے لیے آہنی سریوں میں سے گزرنا ممکن تھا؟ بہرحال ہمیں اس پر مایوسی ہوئی کہ کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی جس کی تصویر بنائی جا سکے۔ اب ہم نے فلیش لائٹ کے ساتھ اس پراسرار بھوت کی تصویر اتارنے کا فیصلہ کیا، بشرط یہ کہ وہ دوبارہ کسی طرح سیڑھیوں پر نمودار ہو۔ فلیش پاؤڈر کو بلند مقام پر رکھنے کے لیے ہم نے گھریلو استعمال کی ایک چھوٹی سی چوبی سیڑھی استعمال کی۔ اسے ہم نے بھوت کی آماج گاہ سیڑھیوں پر زمین سے 12 فٹ اوپر رکھ دیا۔ سیڑھیوں کی چوٹی پر میں نے ایک پیالے میں میگنیشیم اور بندوق کے بارود کے آمیزے کو رکھا۔ اس کی مقدار اس قدر تھی کہ ہم قرب و جوار کے کسی بھی مقام پر موجود ہر بھوت کا فوٹو لے سکتے تھے۔ اس کے بعد میں نے بیٹریوں کو اپنے کمرے میں رکھا اور انہیں سیڑھیوں کی چوٹی پر موجود بارود اور میگنیشیم اور کمرے کے فرش پر رکھی ہاتھ سے دبانے والی گھنٹی سے جوڑ دیا۔ پاؤڈر کے اندر میں نے پلاٹینیم کا تار دبا دیا جس کا رابطہ برقی سرکٹ سے تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کس پوزیشن سے اس پراسرار چیز یا بھوت کا فوٹو کھینچا جائے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ چیز حال میں اتر کر کہاں چلی جاتی ہے، چنانچہ ہم نے سیڑھیوں سے اترتے یا چڑھتے وقت اس کی تصویر کھینچنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی سادگی کے باعث ہم نے سمجھا کہ جب وہ بھوت سیڑھیاں چڑھ رہا ہوگا تو اسے ہماری کارروائی پر کم شبہ ہوگا، لہٰذا اس وقت تصویر اتارنا مناسب رہے گا۔ میں نے اپنے دوست کو 7ویں یا 8ویں سیڑھی پر کھڑا کیا اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی دیا سلائی تھما دی۔ اس کی روشنی میں میں نے ایک جگہ کیمرے کو فکس کر دیا۔ میں نے سیاہ سلائیڈ اندر داخل کیا، فلیپ کو باہر نکالا اور کیمرے کے لینس کو عیاں کر دیا۔ اب تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت تک رات کے 1:30 بج چکے تھے جب ہم ہال میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے تمام چیزیں ترتیب دے دیں تو واپس اپنے کمرے میں آ گئے، دروازہ بند کر لیا اور لالٹین کو بجھا دیا۔ اس کے بعد ہم دروازے کے پاس قالین پر دراز ہو گئے۔ فلیش کا بٹن میں نے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا اور انتظار کرنے لگے۔
ہمیں انتظار میں بیٹھے کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک بار پھر ویسی آواز سنائی دی جو پہلے کی طرح میری ہلز والے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کھڑاؤں پہنے فرش پر چل رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی یہ آواز کتے کے راستے کی طرف جاتی ہوئی سنائی دی اور پہلے کی طرح زینے کے آخری سرے پر قدموں کی آواز جا کر رک گئی۔ اب کی بار وقفہ نسبتاً طویل تھا اور ایک لمحے کے لیے ہم نے سوچا کہ شاید آصف کا شبینہ سفر انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ زینے سے اتر رہا تھا۔ حال میں پہنچ کر وہ پراسرار بھوت رک گیا۔ میں نے اپنے تخیل کی آنکھوں سے اسے تصویر کشی کے سلسلے میں ہمارے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا۔ ایسے محسوس ہوا کہ اس نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی کیمرے کی سطح برابر رکھنے کے لیے میں نے ایک بڑی کتاب کو استعمال کیا تھا اور ٹائلوں کے فرش پر چاک سے لکیر کھینچتی تھی جو سیڑھیوں کے متوازی تھی۔ اس لکیر کے بالکل سامنے میں نے بطور سٹینڈ استعمال کی جانے والی چھوٹی سیڑھی کے پہلے 2 قدم رکھے تھے۔ اگلے 5-6 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ حال میں کسی قسم کی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ پھر اچانک بھوت نے اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ فرش پر لیٹے ہوئے ہم واپس جاتے ہوئے قدموں کو شمار کرنے میں مصروف تھے۔ بھوت نے 7ویں سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے فلیش بٹن کو دبا دیا اور تب ایک انتہائی غیر معمولی چیز واقع ہوئی جسے تحریر میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جیسے ہی فلیش کا دھماکہ ہوا، وہ بھوت اس قدر بوکھلا گیا کہ غیر ارادی طور پر سیڑھیوں پر لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے گرنے کی آواز صاف طور پر سنی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس کے فوراً بعد سیڑھیوں پر کھڑکھڑاہٹ کی سی آواز پیدا ہوئی جیسے اس پراسرار شے کا وجود مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے گر رہا ہو۔ طاقتور بارود نے اس قدر روشنی پیدا کی تھی کہ جس زیریں کمرے میں ہم اس تمام کارروائی کو کنٹرول کر رہے تھے وہ نیچے اترنے والی کرنوں سے منور ہو گیا۔ شاید یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوا، میں یا وہ پراسرار چیز۔ بہرحال چند لمحوں تک ہم سناٹے میں رہے اور بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ جب گھبراہٹ اور حیرت میں کمی ہوئی، ہم نے دروازہ کھولا اور ہال کو ایک دبیز اور سفید دھوئیں سے بھرا ہوا پایا، یہاں تک کہ سانس تک لینا دشوار تھا۔ ہم نے کیمرے کے لینس پر کیپ چڑھائی، لالٹین کو دوبارہ روشن کیا اور معائنے کے لیے باہر نکلے۔ پہلی تبدیلی ہمیں یہ نظر آئی کہ سٹینڈ کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا تھا۔ جس پیالے میں بارود اور میگنیشیم تھا وہ پلاٹینیم کے تار کے غائب ہو چکا تھا۔ بعد میں پیالہ ہمیں سیڑھیوں کے نیچے رکھا ہوا مل گیا، لیکن تار کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ایسے لگتا ہے کہ بارود کی طاقت نے پیالے کو راکٹ کی طرح اپنی جگہ سے اڑا دیا اور وہ عین اس مقام پر گرا جہاں وہ پراسرار بھوت موجود تھا۔ غالباً یہ کسی بھوت کو نشانہ بنائے جانے کا اولین واقعہ تھا۔ سیڑھیوں پر جو کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی گئی وہ اسی پیالے کے گرنے کی آواز تھی۔ ہم نے فوری طور پر پلیٹ کو ڈیولپ کیا، لیکن ہماری امیدوں پر اوس پڑ گئی کیونکہ نیگیٹو فلم پر زینے کی سادہ سی تصویر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس عجیب و غریب مہم کے چند ماہ بعد تک مینر ہاؤس پراسرار سرگرمیوں کا مرکز رہا، لیکن پریشان کن غیر معمولی واقعات کا سلسلہ آہستہ آہستہ گھٹتا چلا گیا اور بالآخر ختم ہو گیا۔ قدرت کا کھیل ملاحظہ ہو
کہ کئی سال بعد میں نے اسی عمارت میں اپنی زندگی کے انتہائی خوشگوار ہفتے گزارے۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز بھی ہوئی تو اس کی وجہ کوئی مافوق الفطری واقعہ نہ تھا، مختصر یہ کہ میں نے میری ہلز کی روح کو دیکھا اور نہ کبھی اس کی آواز سنی۔ اب میں ان تمام پراسرار واقعات کا خالص سائنسی انداز میں تجزیہ کرنے کا حامی ہوں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1980۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور آخر میں اتنا کہوں گی کہ انگریزوں کے بھوت بھی انہی کی طرح ہوتے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔